अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब आज नेशनल असेंबली में मौजूद थे, जहां पे उन्होंने तकरीर की और तकरीर में नेशनल असेंबली के स्पीकर अय्याज सादिक को कहा कि मैं आपको स्पीकर नहीं मानता और आइंदा से आपको अय्याज सादिक कहकर ही मुखातिब करूंगा, क्योंकि आपने मेरा रेफरेंस आगे भेज दिया इलेक्शन कमीशन को। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो रेफरेंस थे उनको मुस्तरद कर दिया, लिहाजा गैर जानिबदारी का सबूत आपने नहीं दिखाया। यह भी इमरान खान का कहना था कि मेरा नाम पनामा पेपर्स में नहीं आया, अगर पनामा पेपर्स में नाम आया है तो वो नवाज शरीफ साहब के बच्चों का नाम आया है। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे, लेकिन पनामा के हवाले से एक और एहतजाज हुआ और यह एहतजाज था कल कराची में। और सिर्फ पनामा की इंक्वायरी इशू नहीं था, करप्शन स्कैंडल, सानिया मॉडल टाउन, गद्दारों की गद्दारी, इन तमाम चीजों को लेकर फैसल वावड़ा साहब ने कल एक एहतजाज किया था शारा फैसल पे, जिसकी फुटेजेस भी हमने देखी। 3-4 घंटे तक कराची का ट्रैफिक डिस्टर्ब रहा और बाद में एसएसपी राव अनवार ने जो है फैसल वावड़ा को वहां से गिरफ्तार भी किया। इस मुहिम का मकसद जो फैसल वावड़ा साहब चला रहे थे, जिसके बैनर कल कराची में मौजूद थे, उसमें उन्होंने कहा था कि आए सब मिलकर तलाश करते हैं गुमशुदा हुकूमत पाकिस्तान को। तो इस पे पहले हम बात कर लेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावड़ा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। मैंने सुना है आपको, आप बार बार ये कह रहे हैं कि मैं एक शहरी के तौर पे एहतजाज कर रहा था, लेकिन ये तमाम इश्यूज जो आपके बैनर में मौजूद हैं, चाहे वो पनामा की इंक्वायरी हो, चाहे मॉडल टाउन हो, चाहे स्कैंडल हो, करप्शन के स्कैंडल्स हो, इन तमाम चीजों पे तो आपकी अपनी पार्टी भी एहतजाज कर रही है। लाहौर में एहतजाज हुआ, मुल्क के दीगर शहरों में एहतजाज हो रहे हैं, तो आपने ये सोलो फ्लाइट क्यों ली हुई है बगैर पार्टी को साथ लिए हुए? बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए इस कैंपेन का बेसिकली मकसद था टू एजुकेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली कराची, और उसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था। बाद में मुझे कहा गया कि भाई पार्टी ने कहा जी हमारा प्लेटफॉर्म, मैंने तो पहले ही क्लियर कर दिया था कि एक आम शहरी का ये पीटीआई, फैसल वावड़ा, इमरान खान साहब का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। उस पाकिस्तान के मसले के लिए अगर आप एजुकेट करते हैं, आप मूव करते हैं, हम बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, बहुत सारे इशूज़ को उठाते हैं, तो हम जाते हैं, हमारे पीछे हमारे पार्टी का झंडा होता है। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू और आप समझते हैं कि खान साहब जो लेके ग्रिड चल रहे हैं, उसके अंदर आप इन द मीन टाइम किसी और को भी लोगों को एजुकेट कर लेते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से लोग नहीं पसंद करते। जैसे एमक्यूएम अगर कोई पाकिस्तानी इशू लेके आए और मैं आज कहता हूं कि एमक्यूएम गद्दार की, एमक्यूएम मैं इसको नहीं मानता। इसीलिए मैंने आपसे कहा फैसल साहब, ये तमाम इश्यूज जिनका आपने जिक्र किया वो कोई नए इश्यूज नहीं है, उन इश्यूज पे ऑलरेडी आपकी पार्टी जो है असेंबली से लेकर सड़कों तक एहतजाज कर रही हो। उन्हीं इश्यूज पे कोई आपने ऐसे इश्यूज नहीं उठाए जो कि मुख्तलिफ हों? देखिए मेरा तो शहजाद साहब बहुत सिंपल सा इस सब चीज़ों के ऊपर डिमांड जो और मेरी तजावीज़ एज ए नॉर्मल सिटीज़न ये है कि इस पे ये TORs का मसला, ये एहतजाज का मसला, ये रोज़ ट्रक की बत्ती के पीछे एक नया ड्रामा, एक नया मोड़, उस पर मैं कहता हूँ कि जी आप APC बुला लें, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लें, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुला लें, 2 सीटों वाले को बुला दें, 100 को भी बुला लें, 200 सीटों वालों को बुला लें, एक दफ़ा 6 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे बैठ के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करके इशू को रिजॉल्व करें। किस तरह करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना टाइम लाइन है, उसको ख़त्म करें। ये तजावीज़ के लिए अगर आप जद्दोजहद करें, मुल्क से बाहर मैं जाता हूँ, अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ इशू होता है, 9-0 पे खड़ा होता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, उनकी स्पीच बंद कराने के लिए मियां साहब की शवाहिद लेके आता हूँ, पार्टी के लिए लेके आता हूँ, पाकिस्तान के लिए लेके आता हूँ। पार्टी भी इस पे एहतजाज कर रही है। मेरी अर्ज सुने फैसल साहब, आपने कराची में कल एहतजाज किया, शारा फैसल को आपने ब्लॉक किया, 4 से 6 घंटे ट्रैफिक डिस्टर्ब रहा, उसमें एम्बुलेंसेस भी थी, लोग दफातर से घर वापस जा रहे थे, उनको परेशानी हुई, लेकिन आपका एहतजाज जो वफाकी हुकूमत के खिलाफ था, उनके कान पे तो जू नहीं रहेंगी इससे, उनको तो खबर भी नहीं थी। आप स्टार गेट शारा फैसल पे एहतजाज कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत यहाँ इस्लामाबाद, लाहौर में बैठी हुई है, PMLN, तो इस एहतजाज का मकसद समझ नहीं आया। कुछ वहां पे कुछ 100 बंदे इकट्ठे करके क्या मैसेज देना चाह रहे थे? मतलब लोगों को परेशानी हुई, इससे फायदा तो नहीं हुआ किसी को? शहजाद साहब बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दीजिएगा ताकि मैं वो क्लेरिफाई भी कर दूं कि हुआ एक्चुअली क्या है। फेडरल गवर्नमेंट को जू नहीं दूंगी, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर कल बहुत बुरी रात गुजरी। फेडरल गवर्नमेंट का और सबसे इंपॉर्टेंटली जो मुझे आपको बताना है वो ये कि 6 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे का इल्ज़ाम मुझ पर लग रहा है। मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन 22 मिनट का है। 7:32 पे मैं गया हूँ बहुत बड़े टैंकर के ऊपर, जिसके ऊपर नज़र झुक नहीं सकती, मैं छुपा नहीं सकता। 4 घंटे 5 घंटे से पहले ब्लॉक था। मीडिया को पता है कि मैं बार बार कह रहा था कि पूरा शहर ब्लॉक है और उसका रीज़न शाह फैसल का पुल था जो टूट गया था, जो टैंकर पे आग लगी थी वो उलट गया था हाईवे का, वो इंतज़ामिया चौक थी, बलीर हॉल्ट से चौक थी और इंतज़ामिया ने इस चीज़ को मेरे मद्दे डाल दिया।
میں اس 22 منٹ کا معذرت ضرور کر سکتا ہوں قوم سے, کراچی کے لوگوں سے. پروٹیسٹ پوری دنیا میں پروٹیسٹ شہزاد صاحب پوری دنیا میں 22 منٹ کے لیے ہو, لیکن فیصل صاحب آپ کے لوگ تو وہاں پہ اس سے پہلے موجود تھے. شہزاد صاحب یہ تو سوچنا چاہیے کہ میری ریکویسٹ سن لیں, پھر آپ کیمپین کا اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. شہزاد صاحب میری ریکویسٹ سن لیں, پھر آپ ضرور سوال کریں, مجھے گرل بھی کریں, مجھے تنبیہ بھی کریں, میں بالکل لوں گا. دیکھیں شہزاد صاحب, نمبر 1 یہ کہ میں 22 منٹ کا میں نے احتجاج کیا, میں 22 منٹ پہلے پہنچا, اریسٹ سے ٹوٹل 30 منٹ پہلے میں وہاں پہنچا ہوں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پروٹیسٹ دنیا میں ڈیموکریٹک ورلڈ کے اندر روڈ پہ کیا جاتا ہے 1 گھنٹے کا, آدھے گھنٹے کا, پونے گھنٹے کا. نمبر 2. نمبر 3 یہ کہ جو اس سے پہلے لوگ احتجاج کرتے اس میں اسٹیل ٹاؤن کے لوگ تھے, سول سوسائٹی کے لوگ تھے, دوسری چھوٹی چھوٹی پولیٹیکل پارٹی کی پاکٹس تھی, اس پہ انتظامیہ نے کیوں نہیں ریئیکٹ کیا؟ میرے آتے صاحب مجھے ٹارگٹ کیوں کیا؟ اور یہی جج صاحب نے آج پوچھا کہ ایک ہی بندہ تمہیں ملا ہے پورے پاکستان میں جس کو اٹھایا ہے, اور اٹھانے کے بعد میری بیل ہو گئی. ایک منٹ شہزاد صاحب, میری بیل ہو گئی رات 10 بجے. 10 بجے کے بعد آئی جی صاحب نے پشت پناہ اسلام آباد سے لے کر فیڈرل حکومت کی لے کر جو رونگی اس فیڈرل گورنمنٹ کی لے کر مجھے بیل ہونے کے بعد روکی رکھا, ڈیٹینشن میں رکھا. اس کے بعد مجھے صبح کورٹ میں جانے دیا. میں آئی جی صاحب, میں سوال کرتا ہوں شہزاد صاحب, میں شہزاد صاحب سوال کرتا ہوں, حکومت کا کیا تعلق ہے؟ آپ کو ایس ایس پی راؤ انوار نے آ کے وہاں سے ایک منٹ سر, دیکھیں میری بات سنیں. آئی جی صاحب نے بیل کے بعد مجھے کیوں روکی رکھا, کس کے کہنے پہ روکی رکھا؟ دیکھیں بہت سمپل سی بات ہے, آئی جی صاحب مجھے تو بند کر کے بیٹھ گئے. کل پوری رات ان کو میرے کیس کی بڑی فکر تھی, لیکن جو ٹرک جل گئے, جو سول ایویشن کا بندہ مر گیا, شہید ہو گیا, جو ٹیررسٹ آپ کے اخباروں ٹیلی ویژن کے ساتھ سے لوگ پکڑے گئے ان کو چھوڑ دیا گیا, جو لوٹ مار بچی ہوئی ہے شہر کے اندر, سندھ کے اندر. میڈیا نے کوریج جس طرح کی اس کو منفی طور پہ آپ کے خلاف بات کی, اس کو چھوڑ دیں. شہریوں کی تکالیف کو چھوڑ دیں. آپ کی اپنی پارٹی آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. نئی ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے, شہریوں کو پریشان کیا. عمران اسماعیل صاحب آپ کے ذاتی دوست ہیں, انہوں نے بھی کہا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ مظاہرہ انہوں نے اپنے طور پہ کیا تھا, تو آپ کی پارٹی بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی رہی. دیکھیں جی, اس کا ہی بڑا سمپل جواب ہے کہ عمران اسماعیل صاحب نے تو کل بات کی ہے, میں تو پرسوں ہی بتا چکا تھا کہ اس کا پارٹی پلیٹ فارم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں بڑا کلیئر تھا, میں جھوٹ پہ سیاست نہیں کرتا. نعیم الحق صاحب نے جو کہا, میرے بڑے بھائی ہیں, دوست ہیں میرے, کلیگ ہیں میرے, وہ پارٹی کا موقف تو کر دے سکتے ہیں, لیکن ان کے سمیت دیگر لوگوں کی ذاتی خواہشات کا میں کچھ نہیں کر سکتا. میری زندگی کا پرنسپل بڑا سمپل ہے, میں کام زیادہ اور بات کم کرتا ہوں. تیسری چیز یہ کہ میں پھر معذرت کرتا ہوں اس 22 منٹ کے لیے, میں اس 22 منٹ کے لیے معذرت کرتا ہوں جو کراچی کے لوگ 22 منٹ کے لیے تھے, لیکن آپ کے لوگ تو ہماری اطلاعات کے مطابق پہلے ہی وہاں پہ پہنچ چکے تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آج ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں علی محمد خان صاحب, ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان تحریک انصاف. سر آپ کا شکریہ جوائن کرنے کے لیے. قمر زمان قاہرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما, آپ کا بھی شکریہ. اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کریں گے کچھ ہی دیر میں. عمران خان صاحب نے جو آج بات کی اس میں اپوزیشن کے لیے بھی, مشترکہ اپوزیشن کے لیے بھی قاہرہ صاحب ایک پیغام ہے, وہ بھی سن لیجیے, اور جو اسمبلی میں آج بات تھی وہ بھی سنیے. میں آگے سے ایاز صادق کو میں سپیکر نہیں مانتا, میں اس کو اب آپ سے ایاز صادق کہوں گا. سپیکر امپارشل ہوتا ہے, یہ جو اس نے ججمنٹ دی ہے یہ اس پہ کوئی امپارشیلٹی نہیں. کیوں وہ بھاگ رہے تھے ٹی او آر سے اگر انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا؟ خود یہاں کھڑے ہو کے کہا کہ میرا بھی احتساب کرو, تو جب احتساب کی باری ہے تو وہ بھاگ رہے ہیں احتساب سے. ہم اپوزیشن کو کیری کریں گے, ہم ان سے مشاورت کریں گے. ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے کہنے پہ ڈیٹ بھی ہم ادھر ادھر کر سکتے ہیں, اگر اپوزیشن کہے وہ بھی ہو سکتا ہے, جگہ کے اوپر بھی ہم نظر ثانی کر سکتے ہیں. ہماری کوشش ہے ساری اپوزیشن کو کیری کریں. جی, عمران خان صاحب کہہ رہے تھے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں گے. یہ پھر ایک دفعہ یو ٹرن کہیں یا فیصلہ پھر بعد میں تبدیل کیا, کیونکہ اناؤنسمنٹ تو آلریڈی ہو چکی تھی جلسے میں کراچی کے 24 مارچ کو جو ہے 24 سپٹمبر کو جو ہے ہم مارچ کریں گے, رائیونڈ مارچ. آج کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن سے بات کریں گے, تاریخ پہ نظر ثانی ہو سکتی ہے, جگہ پہ نظر ثانی ہو سکتی ہے. کیا ہوا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, اور آپ نے بڑی خوبصورت ٹائی پہنی ہے, شاید عید کی ٹائی پہلے سے ہی آپ نے پہن لی ہے. آپ کے کپڑے بھی بڑے خوبصورت ہیں ماشاءاللہ. پرانے کافی. میں سمجھتا ہوں کہ ایوری بڈی واز ہوپنگ فار اے پچڈ بیٹل. سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج جو فیور تھا وہ تھوڑا اور اوپر جائے گا دونوں بڑی جماعتوں کے بیچ میں, حکومت اور ہمارے بیچ میں. میں سمجھتا ہوں عمران خان نے آج آ کے ثابت کیا ہے کہ وہ اسٹیٹس مین. اس نے جس طریقے سے آج اپنا کیس لڑا ہے عمران خان صاحب نے, میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ ان کے دوبارہ سے گرویدہ ہو گئے ہیں. جو تقریر کی ہے اس پر آپ بات بہت خوبصورت, میں اس پہ تفصیل سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن یہ بتا دیں یہ کیا ہوا ہے, تاریخ چینج کرنا, اپوزیشن کو ساتھ ملانا, یہ کیا ہوا ہے, کیوں یہ فیصلہ کیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اس کی سمجھ ہے, اور آج انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ اپوزیشن کی, جوائنٹ اپوزیشن کی ایک وقت ہے, اور ہم پہ جو ایک بات ہوتی تھی پہلے کہ سولو فلائٹ والے لوگ ہیں,
تو اس بار اگر ہم سب مل کے چلنا چاہ رہے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں اس میں اٹس اے پازیٹیو تھنگ. اور ایک اور چیز بھی جو مجھے بہت پسند آئی، عمران خان نے آج بار اسپیچ میں بھی یہ بات کی، جب ہم آئی واز ود ہم اس وقت جب انہوں نے یہ بات کی کہ ہم جو ہے کوئی میاں صاحب کے گھر پہ خدا نخواستہ نہیں جا رہے. رائیونڈ صرف میاں صاحب کا گھر نہیں ہے، وہ تو جاتی عمرہ میں ہے. وی وڈ بی گوئنگ ٹو رائیونڈ، کسی بھی بڑی جگہ پہ ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اپوزیشن سے مشاورت. اگر رائیونڈ ان کے جاتی عمرہ نہیں جا رہے تو رائیونڈ کیوں؟ پھر تو کہیں پہ بھی چل جائیں، چیرنگ چلے جائیں، کہیں پہ بھی چلے جائیں لاہور میں. شہزاد صاحب اس کی سگنیفیکنس ہے، سگنیفیکنس اس کی یہ ہے کہ میاں صاحب کی رہائش گاہ ہے اور صرف ذاتی نہیں ہے. اس کے باوجود رہائش گاہ پہ نہیں جائیں گے آپ، کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں گے. پوری رائیونڈ تو میاں صاحب کی رہائش گاہ نہیں ہے. میں اپنی بات کر پاؤں، رہائش گاہ ان کی ہے لیکن کیمپ آفس بھی ہے. اس کے باوجود ہم جا نہیں رہے، ان کے گھر پہ نہیں جا رہے، لیکن صرف قوم کو یہ بتانا تو لازم ہے کہ کیمپ آفس ہے. اس کا جو باہر کا دیوار ہے اس پہ کروڑوں روپے قوم کے لگے ہیں. اس کے علاوہ خرچے پہ، وہاں کی سیکیورٹی پہ قوم کے ہی پیسے لگتے ہیں، لیکن ہم گھر نہیں جا رہے. یہ فیصلہ بھی بعد میں ہی ہوا ہے. قائرہ صاحب سے اگر بالکل آپ قائرہ صاحب کے پاس جائیے گا اور ان سے ہم سیکھتے بھی ہیں، لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ جتنا میاں صاحب کے لیے وہ گھر محترم ہے اس سے زیادہ ہمارے لیے محترم ہے. قائرہ صاحب، یہ پھر آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے کہہ دیا کہ ٹھیک نہیں ہوگا اتنا احتجاج کو آگے لے کے جائیں کہ آپ کسی کے گھر پہ جا کے احتجاج کریں، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں گے. اور اپوزیشن کیا مشورہ دے گی؟ آج خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے، نظر ثانی کریں گے، اپوزیشن اکٹھا بیٹھے گی تو جتنے فیصلے اپوزیشن نے جوائنٹلی کیے ساری اپوزیشن اس کے ساتھ چلی ہے. جتنی اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھا موو کریں گی اتنا زیادہ پریشر بلڈ ہوگا. یہ بڑی سمپل بات ہے. یہ خان صاحب نے اگر کہا تو اچھا کہا، اب ان کو سمجھ اگر اب آ گیا تو بھی اچھا ہے. پہلے بھی ویسے اسی نظریے کے ساتھ تھے، پھر انہوں نے اپنی جماعت کا احتجاج لانچ کیا، وہ اپوزیشن کے ساتھ بھی تھے اور اپنی جماعت کا بھی سنگولرلی بھی انہوں نے شروع کیا، تو کوئی جرم نہیں تھا. لیکن اب اگر انہوں نے کہا ہے تو ایک اچھا عمل ہے، اور اپوزیشن کی ایک میٹنگ کر لیں گے، اس میں بیٹھ کے فیصلہ ہو جائے گا. یہ بات کہ احتجاج کہاں ہو، یقیناً اس جگہ احتجاج ہوتا ہے جہاں پہ میڈیا اس کو نیوز بنائے یا حکمرانوں کی نظر میں آئے. دنیا میں یا تو وزیر اعظم و صدروں کے گھروں کے باہر احتجاج ہوتے ہیں، یا پارلیمان کے باہر احتجاج ہوتے ہیں، یا ان جگہوں پہ احتجاج ہوتے ہیں، یا ٹریفک بلاک ہوتی ہے، سٹی بلاک ہوتا ہے. تحریر اسکوائر میں ہوتا ہے تو تحریر اسکوائر پورا شہر بند کرتا ہے تاکہ فیصلہ آباد میں گھٹا گھر میں ہوگا تو وہ علاقہ جو سب چیزوں کو بند کرے. احتجاج ہوتا ہی اس لیے، اس کے اوپر لوگوں کو تکلیف ضرور ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کاروبار معمول کے مطابق چلیں گے، ایمبولینسز بھی گزریں گی، بچے بھی اسکول جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. کاروباری زندگی متاثر ہوتا ہے، احتجاج اس کو متاثر کرنے کا ہی نام ہے. صحیح ہے، صحیح ہے. ورنہ جنگلوں میں جا کے احتجاج ہو نا، جس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. عرض یہ ہے، نہیں فرق پڑے یا نہ پڑے یہ بنانے کے لیے اسی لیے ایک سیپریٹ سوال ہے. جی. سو عرض یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا وہ گھر ہے، وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے، اس کے باہر جا کے احتجاج کرنا. مجھے پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں نے کہا مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ وہ بات کیوں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم رائیونڈ جائیں گے. رائیونڈ جانے کا کیا مقصد ہے؟ پھر تو کانے کا سے چلے جائیں نا. مطلب آپ اس کے حق میں کیا کریے ان کے گھر کے باہر جا کے احتجاج کرتے ہیں؟ اگر رائیونڈ جانا ہے تو پھر میاں نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر جا کے احتجاج کرنا چاہیے. زیادہ تر پیپلز پارٹی کے رہنما تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ چار دیواری. اگلی بات میں کرتا ہوں، وہ بھی کرنے لگا. میں نے کہا اگر ادھر جانا ہے صحیح ہے تو پھر تو وہاں جانا ہے نا، ورنہ رائیونڈ جانے کی کیا سگنیفیکنس ہوئی؟ آپ نے کوئی رائیونڈ تبلیغی اجتماع میں تھوڑے جانا ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم ٹانگیں توڑ دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. یہ گلو بٹ بن گئے پھر دوبارہ. یہ گلو بٹ اب نہیں چلے گا. لیکن ایک بات غور کریں، ہم بار بار شہباز شریف صاحب کو کہتے رہے، مسلم لیگ کو کہتے رہے، میاں نواز شریف صاحب کو اپنے دور میں، جب ہمارے دور میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب نے لاہور میں جا کے مینار پاکستان پہ دھرنا دیا، کیمپ لگایا، اور ان کے انسٹرکشن پہ ان کے وزراء نے، صوبائی وزراء نے، ان کے ایم این ایز نے، ان کے ایم پی ایز نے، ان کے ڈی سی اوز نے، ان کے ڈی پی اوز نے جلوس نکلوائے. کیا ان میں ایمبولینسز بند نہیں ہوئی؟ کیا سرکاری املاک نہیں جلائی گئیں؟ کیا گاڑیاں نہیں جلائی گئیں؟ کیا ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز کے گھروں پہ حملے نہیں ہوئے؟ ریاض فتحانہ کا گھر ایک ایم این اے کا گھر تھا. چیچا وطنی میں ہمارے گھروں پہ ایم این اے کے گھر پہ حملہ ہوا، ایم پی ایز کے گھروں پہ حملہ. ان کا کیا قصور تھا؟ ان کے خلاف تو احتجاج نہیں ہو رہا تھا. یہ سارا کچھ اگر آپ کے انسٹرکشن میں ہوتا ہے، آپ کے لوگ کراتے ہیں، آپ کے ایم این ایز، ایم پی ایز، کیونکہ انسٹرکشن پنجاب گورنمنٹ کی تھی.
سو حضور والا ہم تب بھی کہتے تھے کہ وہ کام نہ کریں جو کل آپ کو بھگتنے پڑے. اس پہ اور اگر کل درست تھا جی تو آج اپنی باری آئی ہے تو پھر اتنا احتجاج کیوں؟ آپ یہ بہت سال پہلے چلے گئے نا, میں چند دنوں کی پرانی بات ڈاکٹر طارق صاحب کو یاد دلا دوں, کیونکہ میں سن رہا ہوں ڈاکٹر طارق صاحب آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چار دیواری کے تقدس کو جو ہے پامال نہیں کرنا چاہیے اور کسی کے گھر کے باہر احتجاج کرنا سیاست کو بہت آگے لے جانے کے مترادف ہوگا. لیکن یہ دو احتجاج آپ لوگوں نے جو کیے ہیں وہ گھر نہیں ہے, پرائم منسٹر ہاؤس ہے نا, وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے جی. تو دو احتجاج آپ لوگوں نے کیے ہیں 17 اپریل 2016, 29 مئی 2016, یہ دونوں جمامہ خان کے گھر کے باہر تھے. صاحب کا وائف ہے عمران خان صاحب کی, تو وہ کیوں کیے پھر پاکستان مسلم لیگ نے احتجاج اگر گھروں کا اتنا ہی آپ کو خیال ہے؟ بسم اللہ الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں یہ کلچر موجود نہیں ہے. میں آپ نے لندن کے 2 احتجاجوں کی بات کی, میں اس کا بھی آپ کو جواب دوں گا, لیکن کیونکہ آپ نے بات پاکستان سے شروع کی ہے, کارا صاحب نے بات پاکستان کی ہے, تو میں اپنے ملک سے پہلے شروع کرتا ہوں. پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کے اندر یہ کلچر اس سے پہلے موجود نہیں ہے کہ سیاسی لیڈروں کے گھروں کے باہر جا کے احتجاج کیا جائے. احتجاج جمہوری حق ہے ہر پارٹی کا, اور بنیادی طور پہ اپنی پوائنٹ آف ویو کو قوم کے سامنے رکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بات اگر نہیں سنی جا رہی تو پارلیمنٹ میں ان کے لیے فورم ہے, وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں, جلسے کرتے ہیں, جلوس کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں. یہ سارا ایک جمہوری عمل کا حصہ میں ایسے سمجھتا ہوں, اپوزیشن کا بالکل رائٹ ہے. لیکن اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کسی دوسرے لیڈر کے گھر کے سامنے جا کے وہ احتجاج کریں. اب تو جو دور ہے الیکٹرانک میڈیا کا, سوشل میڈیا کا, پرنٹ میڈیا کا, آپ دنیا کے کسی ریموٹ ایریا کے اندر جا کے کوئی بات کر رہے ہو, پاکستان کے کسی دور دراز علاقے میں بھی کوئی لیڈر اگر پریس کانفرنس کرتا ہے, احتجاج کرتا ہے, لوگ جمع ہوتے ہیں, تو ایک ایک چیز اس کی جو ہے وہ پوری دنیا دیکھتی ہے. اس لیے کسی کے مخصوص جگہ پہ جا کے ہی آپ اپنا ریکارڈ احتجاج کرائیں اور وہ پوری دنیا کے لیے ان کی نظر کے سامنے آئے, یہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے گھر کی بات کرتے ہیں, احتجاج کیا گھر کے باہر, اس کی کیا لاجک تھی ڈاکٹر صاحب؟ تو پھر اس کے بعد آپ کی آواز ذرا کم ہے, میں ذرا بات اپنا مکمل کر لوں, تھوڑی سی رہ گئی ہے. جو ورکر ہوتے ہیں آپ کے, جیسے آپ نے کہا نا کارا صاحب نے کہ فلاں نے کہا کہ ہم کسی کی ٹانگیں توڑ دیں گے فلاں, میں نے کل ہی ایک پروگرام میں یہ کہا کہ میں نے کہا میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں کسی کی ٹانگیں توڑ دیں. اگر وہ رائے وینٹ بھی آئیں گے, میں نے کہا ہم ان کو انشاءاللہ وہاں پہ معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے ورکر بات نہیں کر رہے ہیں, یہ آپ کے وزراء بات کر رہے ہیں. سر یہ ورکر نہیں ہے, دھرنا آیا تھا تو مجھے یہ ورکر نہیں ہے. زعیم قاضی صاحب پنجاب حکومت کے اسپوکس پرسن ہیں, عادل شیر علی صاحب وزیر ہیں, طلال چودھری صاحب بھی ورکر نہیں ہیں. تمام لوگ آپ کے گزرے ہیں. میں آپ کو یہی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ اس طرح کے موقع دیتے ہیں اور اپنی پارٹی کے ورکرز کے ساتھ کسی دوسرے کے گھر کے باہر جا کے احتجاج کرتے ہیں تو وہاں پہ حالات کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. چل ٹھیک ہے, میرے سوال کا جواب تو دے دیں. آپ نے بہت طویل بات دی ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ یہ لندن میں کیوں احتجاج کیا, اناؤنس کر کے احتجاج ہوا, کسی نے آپ کی پارٹی کی طرف سے روکا نہیں کہ نہیں ان کے گھر کے باہر احتجاج نہ کریں, اخلاقی طور پہ ٹھیک بات نہیں ہے. فرق ہے, میں عرض کر دیتا ہوں. لندن میں جو احتجاج ہوا وہ کتنے لوگ تھے وہ بھی پوری میڈیا نے دیکھے, اور لندن میں ٹونی بلیئر صاحب پرائم منسٹر ہوں یا کیمرون ہوں, ان کے گھروں کے باہر بھی احتجاج ہوتے رہے ہیں. جو احتجاج کا منظر آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا اور عوامی تحریک کا پاکستان میں نظر آیا کہ کرین لے کے آگے جا رہے ہیں, پیچھے لٹھ بردار لوگ ہیں, ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں, ڈنڈوں کے آگے کیلیں لگی ہوئی ہیں, یہ جواب لے لیتا ہوں ذرا بریک کے بعد. ایک کرین لے کے تو آپ بھی یاد کیجئے جب میاں صاحب لاہور سے نکلے تھے تو ان کے بھی آگے کرین چل رہی تھی. اس پہ میں کچھ بولنا میں ایک بریک کے بعد آپ دونوں کا موقف لے لیتا ہوں. میں اس پہ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. علی محمد خان صاحب, طارق فضل صاحب کہہ رہے تھے کہ جمامہ خان کے گھر کے باہر احتجاج کرنا مختلف ہے, وہاں پہ ہوتا ہے برطانیہ میں, اسے بڑے کم لوگ تھے, وہاں زیادہ لوگ نہیں تھے, اس لیے کوئی I'll be very clear and very blunt on this. میرا اس پہ بہت کلیئر ویو ہے, کسی کی ذاتی رہائش گاہ کے باہر احتجاج نہیں ہونا چاہیے. اب ڈاکٹر صاحب میرے دوست ہیں, لیکن مورل کریج ہونی چاہیے کہ وہاں بھی غلط تھا, یہاں بھی غلط ہے. میں خود آپ کی پارٹی کرے گی تو بھی غلط ہے. میں عرض کرتا ہوں, میں خود پولیٹیشین ہوں. میرے اپنے گھر کے باہر میرے حجرے کے اندر احتجاج ہو چکا ہے, میرے اپنے حجرے کے اندر. کس بات پہ؟ بجلی پہ. بجلی تو عابد شیر علی کے پاس ہے, میرے پاس تھوڑی ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے بڑا ہی وہ ناہنجار ہوگا جو چاہے کہ کسی گھر پہ حملہ ہو, لیکن ورکرز پھر کنٹرول نہیں ہوتے. اور دوسری بات,
ورکرز میں مسکرنٹ بھی آ جاتے ہیں. ہر کوئی آپ کا ورکر نہیں ہوتا. ہمارے جو جلسوں میں جو خواتین کے ساتھ بعض اوقات ہو جاتا ہے ورکر تو نہیں تھوڑی کرتا ہے, مسکرنٹ فائدہ لے جاتا ہے. دو آپ کے میرے بیچ میں لڑائی ہوگی نا شہزاد, تو میرے خیال سے پیغام آپ اپنی پارٹی کو ہی دے رہے ہیں کہ تھوڑا سا ہولڈ کریں. میری بات تو پلیز سن لو, آپ بے صبر ہو جاتے ہیں. آپ کی میری لڑائی ہوگی نا, آپ کا میرا ایک رشتہ ہوگا کہ ایک تعلق ہوگا, تیسرا آ کے اس میں فائرنگ کر دے گا ہوائی, مسئلہ خراب ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں, میں یہاں پہ میرے سینئر ہیں اور میں بہت احترام کرتا ہوں کہ میں قائرہ صاحب سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں پرائم منسٹر ہاؤس اسلام آباد میں ہے, وہ ان کا گھر ہے, ان کا گھر ہے. کیمپ آفس ضرور ہے بٹ دیٹ از ناٹ اے پرماننٹ ریزیڈنس آف اے پرائم منسٹر آف پاکستان. اب اس میں ایشو یہ ہے کہ یہ ٹرینڈ اگر شروع ہوگا تو پھر یہ ہر جگہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں سیاست میں شرافت ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ احتجاج کیٹیگوریکل ہے. آپ اگر رائیونڈ جائیں گے وہ میسج ہوگا میاں صاحب کہ ہم نے آپ کے گھر کا احترام کیا لیکن ہم رائیونڈ تک آ گئے اور ہم آپ کو اپنا میسج دے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں میاں صاحب ہوشیار آدمی ہیں. اب میں اس سے کیا ان سے سوال کروں, یہ خود ہی اپنی پارٹی کا جو انیشل موقف تھا اس کے خلاف بات کریں گے. صحیح, آپ کا ہو سکتا ہے, آپ کا اپنا ذاتی موقف ہو سکتا ہے. میں نے پہلے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, میں نے بالکل نہیں کہا کہ جانا چاہیے. میں نے یہ کہا کہ اگر جائیں تو یہ ضرور دیکھیں کہ اس سے پہلے مسلم لیگ ایم این ایز کے گھروں پہ, ایم پی ایز کے ریاض فتیانہ صاحب کا آپ نے ذکر کیا. ریاض فتیانہ صاحب کا, اس کے علاوہ خانے وال میں ایم این اے تھے, ان کے گھر پہ, چیچا وطنی میں ایم این اے کے گھر پہ حملے کرا چکی ہے احتجاج کے دوران. یہ کوئی ریکارڈ پہ ہے. اور ان احتجاجوں میں ایم این ایز ایم پی ایز لیڈ کر رہے ہوتے تھے, حکومتی جماعت لیڈ کرتی تھی, وزراء لیڈ کرتے تھے, اور ہم کہتے تھے نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے وہاں نہیں جانا تو میں کہتا ہوں آپ نے وہاں نہیں جانا بھائی. سیدھی بات, آپ جائیں اس کام کے لیے گھروں کے سامنے احتجاج کیا. ابھی علی محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کے سامنے احتجاج ہوا ہے. ہو سکتا ہے میرے حلقے سے کسی کو پرابلم ہو تو میرے ووٹر میرے گھر کے سامنے آ کے احتجاج کریں, وہ ایک مختلف بات ہے. یہ ہوتا ہے, آپ کے ووٹر آ جاتے ہیں آپ کے گھر, کبھی وہ آپ کے گھر کے اندر آتے ہیں, وہ ایک مختلف احتجاج ہے. اور وہ مسلم لیگ کے سپانسرڈ جلوس تھے, وزراء کی قیادت میں تھے, ڈی سی اوز ڈی پی اوز جلوس نکلوا رہے تھے. ایک بات مجھے بتائیں قائرہ صاحب, آپ کی پارٹی اب دیکھ رہی ہے آلریڈی یہ سڑکوں پہ, کیا فیصلہ کیا ہے؟ اسی طرح اسمبلی میں ٹی او آرز پہ پش کرتے رہیں گے یا سڑکوں پہ نکلیں گے آپ؟ دیکھیے, ہم نے یہ بات کیٹیگوریکلی کہی ہے کہ جہاں تک اپوزیشن کی جوائنٹ موومنٹ کا تعلق ہے, ہم بالکل ساری موومنٹ میں ساتھ ہیں. اس موومنٹ میں بھی ہم نے خان صاحب کی موو کو ابھی تک سپورٹ کیا ہے, اور کیونکہ یہ ان کی جماعت کا فیصلہ تھا, ان کی جماعت کا احتجاجی جلسہ تھا یا ریلی تھی, اس میں ہم نے ٹوکن پریزنس کی ہے. جس دن جوائنٹ اپوزیشن نے فیصلہ کیا اس دن ساری جماعتیں اپنے کارکنوں آج جو انہوں نے لچک کا مظاہرہ کیا ہے خان صاحب نے, اس پہ بیٹھ کے بات ہوگی, غور و فکر کرے گی. دیکھیے, اس پہ ہونا چاہیے کہ اگر اس نے اپوزیشن کا فیصلہ کرنا ہے تو پھر اپوزیشن کو اکٹھا بیٹھ کے دوبارہ فیصلہ. ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب, ایک چیز جو آپ کے حکومت کے کریڈٹ پہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوئی, لیکن ابھی یہ جو اسپیکر صاحب کا فیصلہ ہے جس کی وجہ سے آج عمران خان صاحب نے کہا کہ آئندہ میں ان کو اسپیکر بھی نہیں کہوں گا, ایاز صادق کہہ کے پکاروں گا, یہ کیوں فیصلہ کیا ہے آپ کی جماعت نے؟ کیونکہ اشارہ تو آپ کی جماعت کے اوپر یہ کہ انہوں نے فیصلہ کیا 4 ریفرنسز نواز شریف کے خلاف تھے, وہ مسترد ہو گئے. عمران خان جو کہتے ہیں میرا نام پناما بھی نہیں ہے اور میرا ریفرنس جو ہے فارورڈ کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اسپیکر صاحب نے اس ریفرنس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دیا, کوئی خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی رکنیت کو معطل نہیں کیا, بلکہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو ریفر کیا اور الیکشن کمیشن جو بھی اس کے ساتھ ثبوت ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میرٹ پہ فیصلہ کرے گا. جہاں تک تعلق ہے, جو ریفرنس پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب کے خلاف تھے, 2 پاکستان تحریک انصاف کے تھے, ایک جو سابق چیف جسٹس صاحب افتخار چودھری صاحب نے دائر کیا اور ایک غالباً جو ہے وہ شیخ رشید صاحب نے دائر کیا ہوا تھا, ان کے ساتھ کوئی ثبوت جو ہے وہ اسپیکر صاحب کو نہیں دیا گیا. ان کی کوئی پاسپورٹ کی کاپی لگی ہوئی ہے, کوئی اخبار کے تراشے لگے ہوئے ہیں. اب اخباری تراشوں کے اوپر یا ٹی وی جو انٹرویو جو ہم لوگ روز دے رہے ہوتے ہیں, ٹاک شوز, ان کی ویڈیو یا کیسز کے ساتھ لگا کے اور آپ کی آئی ڈی کارڈز اور پاسپورٹ, نواز شریف صاحب نے جو اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں جس میں انہوں نے مریم نواز کو ڈیپینڈنٹ شو کیا ہے, سر وہ اخبار کی کٹنگ تو نہیں ہے. اسپیکر صاحب تو چلیں, ایک پارٹی ہے جس ڈاکیومنٹ میں نواز شریف صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو اپنا ڈیپینڈنٹ شو کیا وہ اخبار کی کٹنگ نہیں ہے. سر میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ٹھوس ثبوت ساتھ نہیں لگا سکے, اسی بنیاد پہ ان کا ریفرنس اسپیکر صاحب نے بھی مسترد کیا اور سپریم کورٹ نے بھی مسترد کیا. رجسٹرار نے بھی کہا کہ یہ جو ہے اس میں کوئی ٹھوس شواہد, کوئی ایسی بات ہے نہیں جس کی وجہ سے وہ واپس ہوا. تو گزارش یہ ہے کہ یہ انہوں نے ملبہ اسپیکر کو تو لپیٹ لیا ہے, انہوں نے سپریم کورٹ کے خلاف بھی بات کریں کہ وہ بھی جو ہے وہ پارٹیزن ہو گئی ہے, اس نے بھی جو ہے وہ
کسی کہا ہے ذاتی اناج کی آج بنیاد اپنی پہ ان کے تقریر خلاف میں عمران فیصلہ خان نے کیا یہ ہے. بھی کہا. ایسا نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جب جوڈیشل کمیشن کی بات ہوئی انہوں نے کہا ہمارے پاس ثبوتوں کے ٹرک موجود ہے, کمرے بھرے ہوئے ہیں, جو ثبوت وہاں پہ انہوں نے پیش کیے وہ جو جعلی ووٹیں, ایکسٹرا بیلٹ پیپر, گھوڑے اسپتال, فلانا میرٹ پہ فیصلہ پپو, یہ ہوا سارے ہے. آپ کے نواز سامنے شریف صاحب ہیں. جیسے طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی میرٹ نہیں بنتی تھی ریفرنس کی, آپ کے ریفرنس کی میرٹ بنتی تھی. دیکھیں ایک عرض ہے, مجھے پلیز ایک 2 منٹ دے دیجئے گا بات کرتے ہوئے. خدا کا واسطہ ہے, ان سارے لوگوں سے میری درخواست ہے, یہ عزت آپ کو اللہ دیتا ہے. اب ٹکٹ مجھے عمران خان نے دی ہے لیکن کامیاب مجھے اللہ نے کیا ہے, تو میں اللہ کا پہلے احسان مند ہوں گا. اگر کسی جگہ پہ میرے لیڈر کی بات پاکستان یا اسلام کے خلاف ہوگی, میں اللہ کی بات کروں گا, پاکستان کی بات کروں گا. عمران خان نے آج ان لوگوں کو, میرے بھائی ہیں جو بیٹھے ہیں سارے, ان کو خدا کا واسطہ دیا ہے. خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ کو میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ وزارت وغیرہ سے ایک قدم اٹھ کے پاکستان کا سوچیں. 15 یا 20 یا 30 سال رہتے ہوں گے. دیز ور ایگزیکٹلی خان صاحب ورڈز کہ آپ خدا کا واسطہ ہے پاکستان کی فیوچر جنریشنز کا سوچیں. میں ایک سمپل سوال ہے, آپ کو رجسٹرار کی بات تو بڑی پسند آتی ہے. پہلی بات یہ میں بتا دوں, رجسٹرار از ناٹ سپریم کورٹ. انہوں نے آپ کی جو پٹیشن تھی ہماری اس کو واپس کیا کہ آپ نیچے ایگزاسٹ کر کے اوپر آؤ, ٹھیک ہے, اور فریولس کا کہا, لیکن جج کا فیصلہ اس پہ نہیں ہے. اسی طرح یہ جو ہمارے جو ہیں اپنا سردار ایاز صادق صاحب ہیں, اسپیکر کی جو کرسی ہے, میں ایک موو کرتا ہوں ریفرنس, اس کا کام یہ ہے یا ریجیکٹ کرے یا آگے بھیجے, ٹھیک ہے. وہ فیصلہ کن نہیں ہے, وہ جج نہیں ہے, مجھے فارغ نہیں کر سکتا. صحیح بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, میری جو چھوٹی بہت جو قانون کی جو سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایاز صادق صاحب جو اسپیکر ہوتا ہے وہ ایز اے جج نہیں بیٹھا ہوتا, جس طرح رجسٹرار کی پوزیشن ہے اسی طرح ان کی بھی ہے. صحیح. تو مجھے یہ بتائیں ذرا خدا کو حاضر ناظر جان کر, یار ایک آدمی 3 بار وزیر اعظم, 1 بار وزیر اعلیٰ, 2 بار اپوزیشن لیڈر, 4-5 دفعہ اس کی حکومت جماعت کی نہیں, اس کے خاندان کی حکومت پورے پنجاب میں, اس پہ پاناما لیکس میں اس کی فیملی کا بھی نام, عمران خان کا تو نہیں نہ اس کی فیملی کا نام ہے. اس کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ آپ اس کو الیکشن کمیشن بھیج دیں. اور عمران خان نے یہ بات بھی آج اپنی سپیچ میں کی تھی کہ اللہ کرے کہ وہ بے گناہ ہو, اللہ کرے کہ انہیں نہ کیا ہو, لیکن آپ میرا بے شک بھیجیں, ہم نہیں ڈرتے احتساب سے. عمران خان نے کہا میرا بے شک بھیجیں, ان کا بھی بھیجنا چاہیے تھا. اور ایک اور چیز بھی جی, آج اسپیکر صاحب نے اپنے جو ان کا لیڈر ہے میاں نواز شریف, ان کے استحقاق کو مجروح کیا. میاں صاحب از آن ریکارڈ, میں بھی ادھر موجود تھا جب انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ایوان میں کھڑے ہوئے کہا کہ میں احتساب کے لیے حاضر ہوں, میرا احتساب کیا جائے. ٹھیک ہے, کہا تھا, بالکل کہا تھا. وہ چاہتے ہیں ان کا احتساب, وہ نہیں چاہتے کہ پی ایم صاحب کا احتساب ہو. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے جو کیا اسپیکر کا فیصلہ. پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور چیز ہوتی ہے شہزاد. مسئلہ یہ ہے کہ جو تو رجسٹرار آف دا سپریم کورٹ نے کیا وہ تو بالکل ہی غلط کیا. رجسٹرار آف دا سپریم کورٹ میئرلی ٹیکنیکلٹیز دیکھ سکتے ہیں کہ اس پٹیشن کے ساتھ کاغذات پورے ہیں, اس کے ساتھ ایفیڈیوٹ لگا ہوا ہے, نہیں لگا ہے, فلاں. وہ ججمنٹل نہیں ہو سکتے, وہ کورٹ نہیں ہے. انہوں نے ججمنٹل ہو کے دیا, غلط دیا, اس کے اوپر وکلاء نے بڑی کھل کے باتیں کی ہیں. دوسری بات, اسپیکر صاحب یہ بات اسرٹن نہیں کر سکتے کہ کسی کے پاس ثبوت صحیح ہے یا نہیں ہے, اس لیے کہ ثبوت فرض کرنے کو کاغذ ہے تو اس کاغذ کو سرٹیفائی کرایا جائے گا نا, وہ تو بھیجا جائے گا, کسی کی گواہی آئے گی. اگر آپ کا نام ہے تو آپ گواہی کے طور پہ پیش ہوں گے. اگر کوئی ثبوت کو سرٹیفکیٹ ہے تو یہ بھیجا جائے گا لیگلی کہ ویریفائی کریں کہ جناب یہ کاغذ آپ نے جاری کیا ہے کہ نہیں. کسی اخبار کا تراشا تو وہ دیکھا جائے گا. اسپیکر نے کوئی پروسیڈنگ نہیں کرنی ہوتی. سو اسپیکر صاحب اپنے طور پہ ججمنٹ پاس نہیں کرتے. اسپیکر صاححب ایک عمومی طور پہ اس کو دیکھ کے وہ ڈاک خانہ ہی ہے. لٹرلی الیکشن کمیشن کو بھیجنا مینڈیٹری تو نہیں ہے. مینڈیٹری اس حوالے سے اگر کوئی بالکل ہی فریولس ہے, دیکھیں نا ایک ایسا معاملہ جس پہ ٹی او آرز بن رہے ہیں, ساری اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے, سارے میڈیا میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے, وزیر اعظم کے گھر پہ جا کے دھرنے دینے کی بات ہو رہی ہے, اور اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں اس میں بات ہی کچھ نہیں ہے. وہ بھائی آپ اور اسپیکر صاحب کے لیے ایک اور بھی گزارش ہے, ان کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے تھا کہ اس وقت اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان صورتحال کیا ہے, خان صاحب کی اور گورنمنٹ کی صورتحال کیا ہے. ٹائمنگ بھی سیاست میں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں سر. یہ ریلی کے ایک دن بعد ہوا ہے, اور پھر جو اسپیکر صاحب کا اور عمران خان صاحب کا اپنا بھی ایک پوائنٹ سکورنگ ہے, اور ان کو سارے عمل کو خیال رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے تھا. یہ ٹائمنگ کے حوالے سے اور ٹیکنیکلٹی کے حوالے سے یہ مناسب فیصلہ نہیں تھا, اس لیے اس پہ احتجاج ہوا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے, ہم مثالیں دیتے ہیں کہ جی وہ وزیر اعظم فلانے ملک نے کیا. بھئی ہمارا ملک, ہماری نہ ہمارے وزیر اعظم صاحب باقی ملکوں کے وزیر اعظم کی طرح ہیں, نہ ہماری پارلیمان اس طرح چل رہی ہے. اور اسپیکر صاحب تو یا ہمارے وزراء بیچارے تو, اور خاص طور پہ مسلم لیگ کے, ان کی بیچاروں کی تو ہمت ہی نہیں ہے نا. یہ تو
बिल्कुल जाती जो लोग होते हैं, मैं से आगे नहीं कहता, जो जाती लोग होते हैं उनकी तरह काम करते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। राइवेंड मार्च पे बात हो रही थी, लेकिन प्रोग्राम में अब शामिल करेंगे बड़ी खबर। मलीर इलेक्शन था PS 127 का, और अब तक के जो नताइज आए हैं, गैर हतमी गैर कानूनी नताइज, उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त आगे है, 17,500 वोट ले चुकी है, जबकि MQM के वोट तकरीबन 12,000 हैं। ये 116 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज हैं। ये मलीर का जो हलका है, इस हलके से पिछले 3 इलेक्शन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जीती है। कल हमने बाकायदा पूरा प्रोग्राम किया था MQM पे, और ये सवाल पूछा था, ये सवाल डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के सामने भी रखा था कि क्या ला ताल्लुकी के बाद ये MQM के लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल इम्तिहान होगा, हम ये इलेक्शन ना सिर्फ जीतेंगे बल्कि आप देखेंगे कि पिछले इलेक्शंस के मुकाबले में वोटिंग टर्नआउट भी ज्यादा होगा। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक ऐसा लगता है कि ये शिकस्त होगी MQM को इस हलके पे। इस पर मजीद बात करेंगे। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सिंध असेंबली ख्वाजा इजहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ऐसा लगता है ये सीट जो है MQM के हाथ से निकल रही है, और ला ताल्लुकी के बाद ये पहला इलेक्शन था आपका, और ऐसा लगता है कि एक धचका लगने जा रहा है MQM को। देखिए, इसको आप ला ताल्लुकी वाले स्टैंड से ना जोड़ें। अगर वो स्टैंड है तो फिर यहाँ तो MQM को या तो बाइकआउट करना चाहिए था, या अवाम को इतनी बड़ी इंतखाबी गहमा गहमी में शिरकत ही नहीं करनी चाहिए थी। आपके कैमरे ने हमारा भरपूर जलसा और रैलीज दिखाई हैं। जो सूरत हाल गुज़िश्ता एक हफ्ते से है, जो कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी कि हम सिक्योरिटी के इंतजाम से मुतमईन थे, लेकिन हमने ये ज़रूर कहा था कि हमें ये खतरा है कि कुछ मुसल्लह दहशतगर्द खौफ व हरास फैला सकते हैं। मजे की बात यह है शहजाद कि जिन इलाकों में हमारा वोट बैंक है, जो कि 70% हैं, जहां पर हमारे 80 पोलिंग स्टेशन हैं, उनकी हुदूद में 40 मोटरसाइकिल सवार फायरिंग भी करते हैं, हमारे टेंट भी गिराते हैं, खवातीन को भी मारते हैं, हमारे पोलिंग स्टेशन में पोलिंग एजेंट्स को भी जाने नहीं देते। इसके बरखिलाफ जो पीपल्स पार्टी के हल्के हैं, वहाँ पुरअमन पोलिंग होती है, वहाँ कोई दंगा फसाद नहीं होता, वहाँ सुकून से पोलिंग हो रही है, अंदर ठप्पे भी लग रहे हैं। रेंजर्स ने घर साहब 2 चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो ये मेरी कंप्लीट होने देना बात, देखिए पूरी बात मौक़िफ़ नहीं जाएगा। फिर कल हमने इसका खदशे का इजहार किया। आज हमने तहरीरी 33 कंप्लेंट जमा कराई हैं, और इसके अलावा हमने ये भी आपको बताते चलें कि पीपल्स पार्टी कहती है कि उसको तमाम नताइज मिल गए हैं। सईद गनी साहब ने आज 8 बजे रिजल्ट अनाउंस कर दिया। हमारा इस वक्त 72 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 14 हमारे पास हैं, 62 के हमें नहीं मिले। आरओ फरमाता है 50 के अभी रिजल्ट मुझे मौसूल नहीं हुए। तो आरओ कुछ कहता है, पीपल्स पार्टी कुछ कहती है। 72 हमारे पास हैं, 11,500 से ज्यादा वोट हम ले चुके हैं। अवाम ने भरपूर मैंडेट के साथ अपनी कोशिश की, बावजूद इसके रोका गया। ये बातें समझ आ रही है ना सब, तो इसमें ज्यादा दो चीजें ख्वाजा साहब, 2 चीजें। एक तो ये कि जो आप बात कर रहे हैं कि वहां पे मोटरसाइकिल आए, असला बरदार लोग आए, कराची में MQM के ऊपर यही इल्जाम लगता रहा है कि MQM इलेक्शन इसी तरह जीतती है। आज आप कह रहे हैं कि रुख बदल गया है और आपके साथ ये हाथ हो गया और आपके वोटर्स के खिलाफ ये कार्रवाई हुई ताकि आप वोट ना निकले। आप अपनी राय दे सकते हैं। राय नहीं देना, मैं कह रहा हूँ ये जी मलीर के जमीनी हकायक जो कि तहरीरी तौर पर, वीडियो के तौर पर, फुटेज के तौर पर, रेंजर्स के रिकॉर्ड में, पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद हैं। और इस मौजूदा इलेक्शन पे हम क्योंकि बात कर रहे हैं तो इस हवाले से कोई सवाल हो तो जरूर कीजिए। बाकी कभी MQM के माजी के इलेक्शन के ऊपर एक अलग प्रोग्राम भी मेरे को वो एक तासुर था। आप आज मुख्तलिफ बात करें, मुझे बताएं कि ये कौन थे जो आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है, वहां पे नहीं गए, हमारे जो स्ट्रांग होल्ड थे वहां पे ये आके फसादात हुए हैं? कौन लोग हैं इसके पीछे? गिरफ्तारियां हुई हैं, इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। इनका ताल्लुक हकीकी ग्रुप से है। उन्होंने यहाँ पर भरपूर मुसल्ला अपनी ताकत का मुजाहरा करके मासूम खवातीन को, बुजुर्गों को और वोटरों को हरासा किया है। ये रिकॉर्ड पर मौजूद है, ढकी छुपी बात नहीं है। रेंजर्स को भी पता है, पुलिस को भी पता है, तहरीरी तौर पर भी पता है। लेकिन हम राह फरार हमने इख्तियार नहीं की। बाइकआउट भी कर सकते थे भाई, हम बाइकआउट करके भी रोना रो सकते थे। आखिरी मिनट तक हमने लड़ाई लड़ी है। 4 घंटे हमें वोटिंग नहीं करने दी, लेकिन हमने बाकी 3 घंटे 4 घंटे डट कर मुकाबला किया और हजारों वोट लिए। हमारे में
आज के पूरे दिन ख्वाजा एजाज साहब सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल थी, क्योंकि रेंजर्स को तो यहाँ पे मैजिस्ट्रियल पावर भी दिए गए हुए थे। एक खदशे का इजहार जरूर किया था कल मेरे प्रोग्राम में डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने, उन्होंने कहा ये राव अनवार का इलाका है, इस चीज को भी आप सामने रखें, इस चीज को भी मद्देनजर रखें, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि आर्मी और रेंजर्स की उसमें होना चाहिए, सिक्योरिटी में होना चाहिए इलेक्शन। देखिए बात ये है कि अगर 30-40 आप अपनी फुटेज निकाल लें ना, समा की फुटेज निकाल लें जो 9:30 बजे आपने चलाई है, सबसे पहले समा ने एमकेएम के कैंप को उखाड़ते हुए दिखाया है मुसल्लह अफराद के जरिए। आप वो फुटेज निकाल लें। आखिरकार अगर इतना क्लेम है तो वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे? अच्छा, फिर जहाँ रेंजर्स आ रही थी वो वहां से भाग रहे थे, दूसरी जगह जाके कर रहे थे। मैं तस्वीरें भेज देता हूँ, पोलिंग स्टेशन के गेट पे खड़े हुए थे डंडे। ठीक कह रहे हैं, वो समा ने दिखाया था। अभी कुछ देर पहले नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में 8 बजे एडिशनल आईजी मुश्ताक मेहर साहब ने ये कहा कि जो 5 गाड़ियां जलाई गई हैं जिनमें बसें भी हैं, उनमें से 3 गाड़ियां उन्होंने जलाई हैं जो इलेक्शन हारे हैं। ये मुश्ताक मेहर साहब का कहना था, इस पे क्या कहेंगे? कितने बजे कहा है जनाब? ये 8 बजे के प्रोग्राम में नदीम मलिक साहब के साथ। तो इसका मतलब है नतीजा मुश्ताक मेहर साहब के पास भी आ गया था 8 बजे। उस वक्त तो मेरे ख्याल से जराए से तो हर जगह चल रहा था। अब मुझे नहीं पता उनके पास नतीजा कैसे आया, लेकिन ये उन्होंने कहा है। कैसे पता चला कि हारने वाली जमात है? मेरा ख्याल है नतीजा उनके पास, यानी हमारे अलावा सबके पास नतीजा आ गया था। तो बस शहजाद सिर्फ मैं और आप रह गए, बाकी सब नहीं, मेरे पास तो गैर हतमी नतीजा आ रहा था सर, उसमें आप पीछे ही थे। उसमें भी तकरीबन 2,500-3 हजार वोट का फर्क था उस वक्त भी। बस तो ठीक है, मैं समझता हूँ हमने सबसे पहले कल रात ये जो शहर में बदमनी हुई इसकी मजम्मत की है। हम भरपूर तरीके से पुलिस को यकीन दहानी भी कराते हैं, अपना ताउन भी पेश करते हैं। जो लोग भी शहर में बदमनी कर रहे हैं उनको किसी जमात से ना जोड़ा जाए, अगर उनके खिलाफ सबूत है गिरफ्तार करें, बिल्कुल अरेस्ट करें। अच्छा, ये तो एक्सटर्नल फैक्टर्स का आपने जिक्र किया, लेकिन अंदरूनी तौर पे भी मुझे ये बताएं ख्वाजा एजाज साहब कि क्या ये पॉसिबल है कि ये जो सारा कुछ हुआ है 22 अगस्त के बाद से, लाताल्लुकी कायद से, लंदन से, क्या हो सकता है कि इससे आपका वोट बैंक मुतासिर हुआ हो, या जिन लोगों ने जो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे उसकी वजह से वोट बैंक मुतासिर हुआ हो? देखिए बात ये कि ये बहस, ये इलेक्शन की गहमा गहमी को अगर आप देखते, आप तशरीफ लाते तो आपका ये तासुर जाहिल हो जाता। ऐसा कतई नहीं है। जीतने वाला कोई हमसे 10,000 और 20,000 वोटों से जीतने का दावा नहीं कर रहा है, वो भी बेचारा 2-2.5 हजार वोट से मर मर के जीतने का वादा कर रहा है। तो हमारे वोट भी हजारों में हैं, लोग निकले हैं, हमारे हजारों वोटर्स वोट नहीं डाल सके, और आप यहाँ कैमरे की फुटेज, रिपोर्टर्स से डिटेल्स मंगवा सकते हैं। नहीं, लेकिन ख्वाजा साहब देखें, तकरीबन जो अभी मेरे पास इतलाते हैं 7 पोलिंग स्टेशन के अब नताइज रह गए। ये गैर हतमी नतीजा मैं आपको बता रहा हूँ, 4,500 की लीड है। लेकिन अगर आप देखें, अगर आपके आज 12,000 वोट हैं तो इसी हल्के में 2013 में आपको तकरीबन 60,000 वोट पड़ा था। पीपल्स पार्टी का वोट बढ़ा है, आपका 60,000 से नीचे आया है 12,000 पे, फर्क तो पड़ा है। तो ये देखें उनका कितना बड़ा है, उनको 22,000 मिले थे, उनका भी 15,000 मिले थे, 15,000 मिले थे, 17-18 हो जाएंगे। जमनी में वोट घटते हैं, और यहाँ आम तातील के बावजूद बहुत सारे लोग जो प्राइवेट जॉब्स करें वो अपनी नौकरियों पे गए हैं। तो आप कह रहे हैं मकबूलियत में कोई फर्क नहीं पड़ा है? एमकेएम की मकबूलियत में कोई फर्क नहीं है, एमकेएम के वोट में कोई फर्क नहीं है? कोई फर्क नहीं। हमारी रैली, हमारे जलसे और आज पोलिंग स्टेशन पे जो हमारे रश है वो बिल्कुल मुतमईन लोगों ने सिर्फ ये कहा है कि तुम जीतो या हारो, वो हमारे साथ है। कल डॉक्टर साहब ने ये भी कहा था मेरे प्रोग्राम में, ये जो तासुर दे रही है पीएसपी के वोट टर्नआउट इसलिए कम है क्योंकि अब हम आ गए मैदान में और वोटर हमारा है, जब हम इलेक्शन लड़ेंगे वो वोट आप देखेंगे हमें मिलेगा। तो आज वोटिंग टर्नआउट भी कोई बहुत फिनोमिनल तो नहीं रहा, खासतौर पे जो आपके इलाके थे। सर बात ये है कि मैं हर उस जमात का जवाब दूंगा जिसके पास कम से कम 1 सीट तो हो। वजीर आजम के इंतखाब में 20 करोड़ लोगों में से 6 करोड़ लोग जो हिस्सा लेते हैं, 2.5 करोड़ पे प्राइम मिनिस्टर आता है। तो ये क्या 18.5 करोड़ लोग क्या पीएसपी के होते हैं जिन्होंने घर बैठ के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया? अच्छा, तो ये बातें रहने दें। ये उस दिन भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपको पता है लंदन से कुछ ट्वीट आए थे, तो आज अगर ये शिकस्त के बाद मतलब फिर ये तनाव बढ़ नहीं जाएगा एमकेएम पाकिस्तान लंदन में कि हमसे लाताल्लुकी और इसके बाद आप इलेक्शन हारे? हम अपने मौक़िफ़ पे कायम और मुत्तहिद हैं, किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ आज इलेक्शन हार के भी हम जीत गए हैं। खुली इंतजामी धांधली सबके सामने है। मलीर के लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने भरपूर जबर का मुकाबला करते हुए हजारों की तादाद में वोट दिए और एमकेएम को एक वाज़ेह तौर पर एक मैंडेट के सामने उनका मैंडेट उन्होंने सुरखरू रखा और वो सारी जबर धांधली वो अपनी जगह, लेकिन इस
जीत को पीपल्स पार्टी जीत कर भी हार गई है। आपने कहा और हम 35 आज कंप्लेन आज आपने दर्ज कर दी है, तो ऑफिशियली इस इलेक्शन को फिर चैलेंज करेंगे अगर आप समझते हैं कि धांधली हुई आपके साथ और इंतजामिया ने भी धांधली की है? बिल्कुल, हम अपनी तमाम शिकायत को जो इलेक्शन कमीशन, डीआईजी, रेंजर्स के साथ हमने की हैं, हम जरूर उसको फॉलो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा एजाज साहब। हमें देख लिए 2013 के इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बार बार एमक्यूएम पे धांधली का इल्जाम लगाया। आज के इलेक्शन में एमक्यूएम इल्जाम लगा रही है कि इंतजामिया ने हमारे साथ धांधली की है, और इसके हवाले से वो कह रहे हैं कि हम कानूनी फोरम पे भी जाएंगे। प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।